العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها. شروع کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ. یہ چوتھی روایت پر تھوڑا نظر کریں. ولایت ضامن جنت و سعادت. پہلی روایت تو ہم نے پڑھ لیا تھا عبداللہ جدلی کا. اس کی دوسری روایت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب کی کامیابی. جو مومن مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے پھر بھی بار دیگر باواز بلند صلوات. ولایت کی اہمیت اور ولایت کی ضرورت اور پھر ولایت کے آثار اور اس کے فوائد اور برکات، اس حوالے سے بے شمار روایات ہیں. اور ان روایات کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں بھی جو انسان ہم اعمال وجہ لاتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں آنے والی روایت کو ہم پڑھیں گے، تطبیق کریں گے. جتنی بھی عبادات ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی قبولیت ولایت پر موقوف ہے. ولایت اساس دین ہے، اساس شریعت ہے، اور بغیر ولایت کے خدا کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور اعمال کے ثواب، پاداش اور آخرت میں جنت کا حصول، خدا کے رضا، یہ سب چیزیں جو ہے ولایت کے اوپر موقوف ہے. انہی میں سے اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت حضرت مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اس روایت کو ذرا غور سے سنیں، پھر ہم تطبیق بھی کریں گے. مولا نے ارشاد فرمایا، اگر 4 چیزیں کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو تو رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. فَلْيَدْخُلْ بِأَيِّ بَابٍ شِئْتَ. جس در سے تو جنت جانا چاہتے ہو تمہارے مرضی ہے. تو جنت خلد میں جانا چاہتے ہو، جنت الماوا میں جانا چاہتے ہو، جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو، یہ اختیار تمہارا ہے کس جنت میں تو جانا چاہتا ہے. 4 صفات اگر کسی انسان میں ہے تو وہ نہ تنہا صرف جنتی ہے بلکہ 8 جنت کے مالک ہے. انتخاب اس کا اپنا ہے. تو خود جو ہے نا اپنا انتخاب کر لو، تیری مرضی جس جنت کو تو چوائس اور انتخاب کرنا چاہے. بڑا خوبصورت کہا ہے اردو میں کسی ایک شخص نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، خدا خود پوچھ رہا ہے کون سی جنت چاہیے تمہیں، جنت الماوا میں یا جنت الفردوس میں، کون سی جنت. لیکن یہ جو اعلیٰ مقام ہے اس شخص کو نصیب ہوگا جس میں 4 صفات ہو. آپ اپنے عشرے میں ان 4 صفات کے پابند بنائے لوگوں کو. یہ 4 صفات، یہ 4 خوبیاں کسی بھی انسان میں ہے. یہ روایت صحیح سند روایت ہے. جناب شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، جناب شیخ علامہ لیسی نے نقل کیا ہے، ہماری مستند اکثر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. مولا نے ارشاد فرمایا ان 4 صفات میں سے سب سے پہلی صفت، من اقام فرائض اللہ. وہ شخص جو فرائض الہی کو انجام دیتا ہے، کسی بھی فرض کو ترک نہیں کرتا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو. جن جن چیزوں کو خدا نے فرض کیا ہے اس کو بجا لاتا ہے. پہلی صفت فرض کو انجام دینے والا. دوسری صفت فرمایا وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ. وہ شخص اجتناب کرنے والا ہے ان چیزوں سے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. یعنی جس کی زندگی میں معصیت نہیں ہے، جب خدا نے کہا ہے حرام ہے رک جاؤ تو رک گیا. نہ تنہا وہ گناہان کبیرہ بلکہ وہ تمام گناہوں کو اس لیے چھوڑتا ہے، رب العزت کا فرمان ہے، خدا نے روکا ہے. لہذا جو شخص ایک طرف سے فرائض کو انجام دیتا ہے، دوسری طرف سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور تیسری شرط فرمایا وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نبی اللہ. پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار اور چہاردہ معصومین ان کی ولایت کو بہترین انداز سے قبول کرے اور اپنی زندگی میں ولایت کو ایسا مضبوط انداز سے رکھیں. یہاں لفظ آیا ہے، صرف اپنے آپ کو اہل ولایت کہنا کافی نہیں ہے.
ولایت پر عمل کر کے دکھائیں، اس ولایت پر پوری زندگی گزار کے دکھائیں. یعنی اگر مولا کائنات کی ولایت اگر تمہاری زندگی میں ہے، ایک بات میں مولا کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ مولا کی ولایت پر ہے، مولا کی حکومت ہے. تو تیسری جو صفت ہے، ولایت کو بہترین انداز سے اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اپنے ذہن پر نافذ کرے. ابھی عرض کیا، ولایت کا معنی حکومت ہے، یعنی میری ذہن پر آل محمد کی حکومت ہے، میرے ذہن پر مولا کائنات کی حکومت ہے. اس مملکت پر میں کسی اور نظام کو نہیں چلاتا ہوں، اس مملکت پر آل محمد کا نظام ہے، جو وہ کہے اسی کو انجام دیتا ہے. لہٰذا تیسری صفت آل محمد کی ولایت کو بہترین انداز سے قبول کرے اور اپنی زندگی پر نافذ کرے. اور چوتھی صفت فرمایا، جو بھی دشمنان آل محمد ہے، جو بھی دشمنان خدا ہے، ان سے بیزاری اختیار کرے، ان سے دوری اختیار کرے. یہ بات سمجھے برادران عزیز، متعدد روایت میں آیا ہے، من ادعا حبنا ولم يتبرأ من اعدائنا فلیس منا. وہ شخص جو ہماری محبت کا تو ادعا کرتا ہے، جیسے سارے اہل سنت کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی چاہتے ہیں پھر بعد میں. تو مولا نے فرمایا، اس روایت میں معصوم کا فرمان ہے، جو ہماری محبت کا ادعا کرے لیکن ہماری دشمنوں سے برات نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہوگی، ہماری ولایت بھی، ان کی ولایت بھی، ان کی بات بھی چلے گی، ہماری صرف ہماری بات چلے گی. خدا نے ہمیں ولایت دیا ہے، ہمارے مقابل میں کسی اور کو ولایت نہیں دیا ہے. سبحان اللہ، کیا کہیں. آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں، اس کا متن کو تدبیر کرتے ہیں. اس روایت کا ہم نے عنوان رکھا ہے، ولایت ضامن جنت و سعادت. دنیا اور آخرت دونوں کی جنت اور سعادت کی جو ضمانت ہے وہ آل محمد کی ولایت ہے. جناب ابی بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام کی انتہائی بزرگ صحابیوں میں سے ہے. ابی بصیر نے امام صادق سے اس روایت کو نقل کیا ہے. قال الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام من اقام فرائض اللہ. حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اقام فرائض اللہ، وہ شخص جو فرائض الہی کو قائم کرتا ہے، واجتنب محارم اللہ، اور جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اجتناب کرتا ہے. یہ دوسری صفت ہو گئی. تیسری صفت، وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نبی اللہ، اور بہترین انداز سے اہل بیت نبی ائمہ اطہار کی ولایت کو قبول کر لیا ہے، اپنے وجود کو نافذ کر لیا. توجہ کریں برادران، ایک ہے قبول، ایک ہے نفاذ. احسن الولایت، اس نے نہ تنہا ولایت کو قبول کیا ہے بلکہ ولایت کو اپنے ذہن پر، اپنے گھر پر، اپنے وجود پر، اپنے زندگی پر نافذ کیا ہے. ولایت کا نافذ کرنا اور بات ہے، ولایت کا قبول کرنا اور بات ہے. شاید نہ تنہا ہم بلکہ اہل سنت، ابھی میں نے عرض کیا ہمارے طارق جمیل صاحب بھی ولایت کو مان لیتے ہیں، سب ولایت کو مان لیتے ہیں. بات یہاں کہ ولایت کو نافذ کرے تو بات ہے. جب ولایت کو نافذ کرے گا صرف زندگی میں علی رہے گا، آل محمد رہیں گے، پھر کوئی اور نہیں رہے گا. لہذا تمہاری زندگی میں آل محمد کی حکومت ہو، پھر کسی اور چیز کی حکومت ہو. یہ بات یاد رکھیں برادران عزیز، کہ بات کہنا بہت آسان ہے. سب چیزیں اگر آل محمد پر قربان کر دیا، ان کی ولایت کو اپنے زندگی پر نافذ کر لیا تو یہ اہل ولایت ہے. لیکن معاذ اللہ وہ سب چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کبھی کبھار جو ہے نا معاذ اللہ دین کو قربان کر لیتے اپنے مفاد کے لیے. بہت زیادہ دین فروش لوگ ہیں، دین کو فروخت کر لیتے ہیں. اگر وہ اپنے مفاد کے لیے ولایت کے نام سے سب کچھ کہہ لیتا ہے تو اس کے اوپر ولایت نافذ نہیں ہے، اس کے خواہشات نافذ ہے. تو فرمایا احسن الولایت، ولایت کو بہتر انداز سے نافذ کرتا ہے، قبول کرتا ہے جو اہل بیت نبی کی ولایت ہے. وَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور دوری اختیار کرے دشمنان خدا سے. فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَّةِ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، السمانیہ 8، اور جس در سے جانا چاہے اس کا مرضی ہے. فَلْيَدْخُلْ، چلو جاؤ، داخل ہو جاؤ. من ای الابواب، جس باب سے، باب الخلد سے، باب المأوا سے. قرآن پاک میں 8 جنتوں کا نام ہے، جس جنت کو انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ مرضی تمہارا ہے. اسی سلسلے میں دوسری روایت ہے، مولا کائنات نے فرمایا اس جہاں کا
اس کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے کامیاب انسان وہ شخص ہے جس کی زندگی میں 5 صفات ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عظیم انسان نہیں ہے۔ عربی گرامر میں جملہ آتا ہے سعید، سعید کامیاب کو کہا گیا ہے، کامیاب انسان، خوشبخت انسان، سعادت مند انسان۔ لیکن ایک لفظ آتا ہے، آپ لوگ اہل علم ہے، اس میں تفضیل، اسعد، اسعد ہے سعادت کی انتہائی بلندی۔ تو سعادت اور کامیابی اور خوشبختی کی بلندیوں پر وہ شخص فائز ہے، مولا نے فرمایا، جس کی زندگی میں 5 صفات ہے۔ سب سے پہلے وہ شخص کامیاب ہے جسے آل محمد کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جو آل محمد کی معرفت رکھنے والا انسان ہے وہ کائنات کے سب سے امیر ترین انسان ہے، سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ تو پہلی چیز کامیابی کے لیے آل محمد کی معرفت ہے۔ اگر آل محمد کی ولایت و امامت و شخصیت اور عظمت کی معرفت مل گئی ہے تو یہ معرفت کائنات کے سب سے قیمتی ترین دولت معرفت آل محمد ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت مولا کائنات نے فرمایا وَتَقَرَّبَ بِنَا إِلَى اللَّهِ، دوسری صفت یہ ہے وہ خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا سے نزدیک ہوتا ہے، ہم آل محمد کے وسیلے سے، ہم آل محمد کے ذریعے سے، یعنی وہ خدا تک پہنچ رہا ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ جس نے آل محمد کو قرار دیا ہے۔ جو آل محمد کے ذریعے سے خدا تک پہنچے وہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اور تیسری صفت فرمایا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، وہ شخص واقعی کامیاب انسان ہے جس نے اپنی ساری محبتیں، ساری چاہتیں آل محمد کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اس کی دل میں آل محمد کی چاہت ہے اور دل میں کوٹ کوٹ کر آل محمد کی ولایت کو، محبت کو اس نے بھر دیا ہے۔ یہ سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت مولا نے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ بِمَا نَدَبْنَا إِلَيْهِ، یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو، ہمارا مشکل یہاں پر ہے۔ ہم اہل ولایت بھی ہے، اہل محبت بھی ہے، اہل عزا بھی ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ اہل عمل نہیں ہے، اہل عبادت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی طرف آل محمد نے دعوت دی ہے ان چیزوں کو ہم بجا نہیں لاتے۔ میں اپنی زندگی کی بات عرض کر رہا ہوں، اس گناہگار آنکھوں نے ایسے ایسے زائرین کو دیکھا۔ میں عز خطیب بہت سارے زائرین کے ساتھ کبھی کربلا مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ 200-250 کا کاروان تھا لے کے چلے۔ اگر بدقسمتی سے 250 میں سے زیادہ سے زیادہ 20 آدمی نمازی ہے، باقی سب نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو، بھائی ہم زیارت پہ آئے ہیں، نماز پڑھنا ہے، کیوں ایسا نہیں کر؟ تو کہا مولانا صاحب معذرت کے ساتھ ہم کبھی پڑھی نہیں ہے، زندگی بغیر نماز کی گزری ہے، وہ زیارت کے لیے چلے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اہل ولایت ہے، یہ اہل محبت ہے، لیکن اہل نماز نہیں ہے۔ ایسے ہم نے شیعوں کی تربیت کی ہے۔ اور ابھی تو یہ مسئلہ بن رہا ہے، ہمارے بہت سارے زائرین، کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے، وہ جماعت ہو رہی ہے، بھائی پاکستانی زوار جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو توجہ کریں، مولا نے فرمایا وہ کامیاب انسان ہے جس نے نہ تنہا ہماری ولایت کو قبول کیا ہے بلکہ جس چیز کی طرف ہم نے دعوت دی اس دعوت کو بھی قبول کیا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں، زکات دو تو زکات دیتے ہیں، ماں باپ کی ساتھ نیکی کر تو نیکی کرتے ہیں، جو کام ہم نے کہا وہ کر کے دکھایا، یہ اہل ولایت ہے۔ اور آخری اور پانچویں چیز وَانْتَهَا أَمَّا نَهَيْنَا، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان کو روکا ہے، رک جاتے ہیں۔ مولا نے منع کیا ہے، وہ نہ تنہا جھوٹ ہے، نہ تنہا غیبت ہے، نہ تنہا حرام کھانا ہے۔ مولا کا فرمان ہے جن جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے سب چیزوں سے اس لیے روکتا ہے کہ اس لیے ولایت ہمیں روک رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو مولا نے فرمایا فَذَاكَ مِنَّا وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا، یہ ہم آل محمد میں سے ہیں، یہ ہم آل محمد میں سے ہیں، اور قیامت کے دن جو ابدی اور جاویدانی جگہیں ہیں، ابدی مقامات ہیں، اس پر ہمارے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ اس توفیق کے حصول کے لیے ایک مرتبہ درود پر روایت کی تطبیق کرتے ہیں۔ یہ غرر الحکم میں ہے، اس کا صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ بعد میں جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں روایت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اسعد الناس، لوگوں میں سے کامیاب ترین اور خوشبخت ترین انسان، اس کی 5 صفات ہے یا 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی چیز
من عرف فضلنا، وہ شخص جو آل محمد کی فضیلت و عظمت اور ولایت کی معرفت جس کو مل جائے۔ دوسری چیز وتقرب الی اللہ بنا، وہ خدا سے نزدیک ہوئے ہیں بنا، ہمارے ذریعے سے، آل محمد کی وسیلے سے وہ خدا تک پہنچے ہیں۔ وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، اور ہماری محبت کو اپنے دلوں میں خالص کر لیا ہے۔ تیسری چیز بلکہ چوتھی چیز وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، ندب یندب کو معنی دعوت دینا، اور عملہ انجام دیا، بما اس چیز کو، الیہ ندبنا جس چیز کی طرف ہم نے دعوت دی تھی اس چیز کو اس نے انجام دیا۔ وانتہا اما نہینا عنہ، اور رک گئے ان چیزوں سے جن سے ہم نے ان کو منع کیا تھا۔ فذاک منا، یہ شخص ہم آل محمد میں سے ہے، وہ فی دار المقامتی معنا، جو ابدی جگہیں ہیں ان میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ رہیں گے۔ دوسری روایت جو ہے، چوتھی روایت ہے، اس میں اس کا عنوان ہے روایت جو ہے ولایت جو ہے اساس دین ہے، اور شریعت کی بقا اور شریعت کی ہمیشہ رہنے کا راز ولایت ہے۔ یہ بات سمجھ لیں برادران عزیز، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس چیز نے دین کو بچایا ہے قیامت تک کے لیے وہ ولایت ہے، وہ امامت ہے۔ اگر امامت نہ ہوتی تو نماز خود بخود ختم ہو جاتی، شریعت کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ پوری شریعت کو، دین کے اساس کو، بنیادوں کو بچانے والی جو چیز ہے، یعنی دین کی بقا کا جو راز ہے، وہ ولایت اور امامت ہے۔ ہر امام نے اپنے زمانے میں دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی، لوگوں کے عقائد کو بچایا، لوگوں کے افکار کو بچایا۔ لہٰذا یہ مت سمجھے کہ ہمارا کوئی کردار ہے۔ ابھی آج میں ایک مدرسے میں درس دے رہا تھا تو اس میں مولا امام زمانہ کا فرمان ہمارے سامنے آیا۔ مولا نے ارشاد فرمایا، تم یہ مت سمجھنا، امام زمانہ نے فرمایا، جناب شیخ صدوق شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے، ایک تفصیلی خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہیں، آپ لوگوں کی ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور دشمن جو آپ لوگوں کو صفحہ ہستی سے نابود کرنا چاہتے ہیں، ہم ان دشمنوں سے آپ لوگوں کو بچا دیتے ہیں، اور ہر شر ہر بلا سے آپ لوگوں کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ روایت میں یہ جملے آیا ہے، انا غیر ناسین لذکرکم ولا محملین لمراعاتکم ولولا ذالک لنزل بکم البلاء واستلمتکم الاعداء، اگر ہماری نگاہ نہ ہوتی، ہم آپ لوگوں کی اگر سرپرستی نہ کرتے تو بلائیں آپ لوگ کو نگل جاتی اور دشمن آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ ابھی اسی وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، کتنے دشمنوں نے بڑے بڑے پلاننگ کیا، اب تک پتہ نہیں طالبان کیا کچھ کر چکے ہوتے، اب طالبان پتہ نہیں کس گڑھے میں گیا ہے، کس دنیا کے کونے میں، سب کے سب ایک ایک کر کے مارا، اور وشغل الظالمین بالظالمین، ظالم کو رب العزت نے ظالم کی تلوار سے کاٹا۔ یہ امام زمانہ کی عنایت ہے، ہر زمانے میں امام زمانہ نے ہمیں بچایا ہے، مذہب کو بچایا ہے۔ لہٰذا اب اس وقت اگر پوری دنیا میں تشیع کا بول بالا ہے، تشیع کی حکمرانی ہے، تشیع مثال کے طور پر دنیا میں اگر مضبوط ہے، اس کی اصل طاقت ولایت ہے، جس کا نام مہدی آخر زمان ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیں اس روایت کو میں پڑھتا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں کے اوپر، 5 چیزوں پر ہے۔ ایک علی الصلاۃ، نماز دین کا بنیاد ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، صوم ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ولایت ہے۔ ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ، اور کسی چیز کی طرف اتنی دعوت نہیں دی گئی ہے جتنی دعوت ولایت کے بارے میں دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ آیات ولایت کے بارے میں، سب سے زیادہ روایات ولایت کے بارے میں، پیغمبر کی زندگی میں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، انشاءاللہ مجھے توفیق میں تمہیں کچھ تدبیر کروں گا، عقائد امامیہ۔ اس عقائد امامیہ بحث امامت میں لکھا ہے شیخ مظفر نے، اس میں بہت ساری عمدہ چیزیں ہیں۔ میری خواہش اگر آپ لوگ واقعاً اپنے عقائد کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، دین کے اساس اور بنیادوں کو، اس کو ضرور پڑھیں۔ سب روایات ہے، سب آیات ہے۔ اور عقیدتنا فی الامامہ، عقیدتنا فی التوحید، عقیدتنا فی المہدی، عقیدتنا فی التقیہ، سارے کے سارے جو اعتقادی موضوعات ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ پکڑا گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
ہم نے ایسا نہیں کہ اپنے عقائد کو چھپایا، ہم نے اپنے عقائد برملا سب کے سامنے بیان کیا ہے، ہماری کتابیں لکھی گئی تھی. یہ ہے تشیع. توجہ کریں، ہر ممبر پہ جانے والا وہ عقائد، وہ مذہب آل محمد کا عقیدہ نہیں ہے. مذہب آل محمد کے عقائد روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں ہمارے بزرگ اہل کلام لکھ کے چلے گئے ہیں. یہ اس کے مطابق ہے تو وہ شیعہ ہے، نہیں کہ ہر آدمی جو کچھ کہتا ہے وہ شیعہ ہے. ابھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو پڑھوں گا. ولایت کے نام سے اس میٹھی تلوار سے تشیع کو ختم کیا جا رہا ہے. اتنے انحرافات اب ولایت کے بارے میں آیا ہے. اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے، اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے. اب بات جو ہے نا یہاں آگے تو میں یہیں سے ہی شروع کرتا ہوں. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نوجوانوں کو غلات سے بچاؤ، غالیوں سے بچاؤ، منحرفین کو بچاؤ، نصیریوں سے تم اپنے نوجوانوں کے عقائد کو بچاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں سے بدتر ہے، مجوس سے بدتر ہے. یہ ہمارے نام پر تمہیں دین سے بیزار کرے گا. اور فرمایا یہ مشرکین سے بدتر ہے. اس کے بعد فرمایا ایک شخص ہے مولا کے اصحاب میں سے، سدیر سرافی. سدیر سرافی کہتے ہیں، اے میرے مولا، آپ کے چاہنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کو سارے اتھارٹی حاصل ہے، سب کچھ، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین پر آپ لوگوں کی حکومت ہے اور آپ لوگ زمین کے خدا ہیں. اور پھر قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں ایک خدا آسمان میں ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت آسمان میں ہے، اور ایک خدا جو ہے وہ زمین پر ہے. زمین کی جو حکومت ہے وہ آل محمد کر رہے ہیں اور آسمان کی جو حکومت ہے وہ خدا کر رہے ہیں. تو خدا نے حکومت کو تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ آل محمد کو دے دیا ہے. چلو یہ آپ لوگ چلاؤ، اوپر کیسے میرے لیے چھوڑ دو، بس میں جو نا عرش الہی اور بالائی جو حکومت ہے میں چلاؤں گا. اور پھر آیات سے استدلال بھی کرتے ہیں، فی السماء الہ وفی الارض الہ. زمین میں بھی ایک خدا ہے، آسمان میں بھی ایک خدا ہے. زمین میں جو خدا ہے وہ رب العزت ہے، اور آسمان میں جو خدا ہے وہ رب العزت ہے. زمین میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ وفی الارض الہ، اس سے مراد آل محمد ہے. مولا نے فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں بیزاری اور دوری اختیار کرتا ہوں ان نظریات رکھنے والوں سے، ان افکار کے پھیلانے والوں سے. اور فرمایا یہ لوگ روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے، ان سے اپنا آپ کو بھی بچانا اور اپنی نسلوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی بچا لینا. میں پہلے اس روایت کو پڑھتا ہوں چونکہ وقت گزر رہا ہے، شاید دوسری روایت ہم نہ پڑھ سکیں. یہ جو ہے نا روایت نمبر 9 سے پہلے لکھا ہوا ہے، اعتدال در ولایت و مذمت افراط و تفریط. آپ نے دیکھ لیا سرخی کو؟ پہلے بات کو غور سے سنو، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس وقت تشیع کے ساتھ جو ہو رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، شیعوں کے اندر بہت بڑا پھوٹ اب پڑنے والا ہے، اعتقادی جنگ ہونے والی ہے. ہم کو ماریں گے، شیعہ کو ماریں گے. اب وہابیت کی ضرورت نہیں بھائی، اب مسجدوں میں آپس میں لڑیں گے، امام بارگاہوں میں آپس میں لڑیں گے، اور لڑیں گے بھی ولایت کے نام پر، مولا کے نام پہ لڑیں گے. ایک کہے گا شہادت ثالثہ ضروری ہے، دوسرا کہے گا نہیں شہادت ثالثہ ضروری نہیں ہے. ایک کہتا ہے یہ ولایت کا جز ہے، یہ نہ پڑھنے والا مقصرین ہے، یہ نہ پڑھنے والا معاذ اللہ حرامی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور دوسرا کہ بھائی یہ ہمارا دین ٹھیک ہے، ولایت ضروری ہے، ہم ولایت کے قائل ہیں، لیکن نماز میں شہادت ثالثہ نہیں ہے، اسی ولایت پہ لڑیں گے. ولایت میں شروع سے ایک افراد کے شکار ہوئے ہیں، ایک تفرید کے شکار ہوئے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولایت کو گٹایا اور اصلاً کچھ لوگ تو قبول ہی نہیں کیا. باقاعدہ مولا کائنات کی روایات میں آیا ہے میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے. ہلک فی اثنان محب غال ومبغض قال. نہج البلاغہ کلمات القصار میں ہے. میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہے، صرف ایک جنتی ہے. وہ کون سے ہلاک ہے؟ ایک محب غال، وہ محب جو غلو کرتا ہے، ربوبیت اور الوہیت کی سیٹ پر مجھے بٹھاتا ہے. یہ شخص ہلاک ہو گیا. اس نے ولایت کو نہیں سمجھا، اس نے امامت کو نہیں سمجھا. ربوبیت اور امامت میں فرق ہے. اتنا امامت کو آگے بڑھا دیا کہ اب ربوبیت کو مٹا دیا، اور سب کے سب جو ہے وہ امامت کے لحاظ سے بیچارہ، ربوبیت اللہ تو بیچارے کو سائڈ پہ کر دیا. اور دوسرا کون ہے ہلاک؟ وَمُبْغِضٌ قَالٍ،
وہ دشمن جو اتنے دشمنی میں آگے نکل گئے، ولایت کو چھوڑ گئے، امامت کو چھوڑ گئے، اتنا زیادہ بغض میں. بالکل یہی دو گروپ زیارت اس میں بھی آیا ہے، زیارت جامعہ میں بھی آیا ہے، اور اسی طریقے سے صلوات شعبانیہ میں بھی آیا ہے. یہ امام سجاد کا فرمان ہے. توجہ کریں، میں اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں. روایت نمبر 13 ہے، یعرق من ترکہا المتقدم لهم مارق والمتاخر عنہم زاہق واللازم لهم لاحق. توجہ کر برادران، تین گروہ ہے، تین گروہ. ایک کے لیے مولا نے فرمایا المتقدم لهم مارق، جو خود آل محمد سے بھی آگے نکل گئے. یہ روایت نمبر 13. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شجرۃ النبوہ موضع رسالہ، اس کا آخری لفظ ہے. اس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میرا آخری لفظ کو پڑھ رہا ہوں. المتقدم لهم مارق، جو آل محمد سے آگے نکل گئے، جو وہ خود قائل نہیں تھے وہ اس کے لیے قائل ہو گئے. یہ بھی گمراہ ہے اور یہ بھی ہلاک ہے. اور دوسرا والمتاخر عنہم زاہق ہے، اور وہ شخص جو اصلا آل محمد کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے، آل محمد کو مانتا ہی نہیں ہے. کچھ تو اتنے مان گئے کہ خدا سے آگے بڑھا دیا، کچھ تو اصلاً سرے سے ولایت اور امامت کا انکار کیا. یہ دونوں نابود ہے، دونوں ہلاک ہے. تو کون سا کامیاب ہے؟ واللازم لهم لاحق ہے، وہ لوگ جو آل محمد کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جو انہوں نے کہا ہے اسی کو انہوں نے مانا ہے. نہ آل محمد کو حد سے بڑھایا، نہ آل محمد کو حد سے گھٹایا. حد سے بڑھانے والے بھی ہلاک ہے، حد سے گھٹانے والے بھی ہلاک ہے. یہ روایت اسی سلسلے میں 5-6 روایتیں لے کے آیا ہے. اس کو آپ بعد میں جو ہے وہ پڑھ لینا. لیکن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، میں آپ کو دیکھو، اس کتاب میرے ساتھ ہے، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینا. جناب شیخ مظفر سب سے پہلے امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں علماء امامیہ کا نظریہ، مذہب آقا کا نظریہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وہ مذہب امامیہ کا نظریہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے خاطر گڑھ لیا ہے. اب اس وقت استعماری پیسوں نے، استعماری ڈالر نے، استعماری دولت نے اس قدر ولایت کے بارے میں انحرافات پیدا کر کے، توجہ کرنا برادران، ہمیں باطل نے کبھی نابود نہیں کیا. بڑی جنگیں ہوئی، بہت مقامات پر ہمارے ان کے ساتھ سامنا رہا، لیکن کبھی بھی کسی میدان میں ہم نے شکست نہیں کھائی. ہمیں جو مارا جا رہا ہے وہ میٹھی تلوار سے ہے، میٹھی تلوار سے، محبت کی تلوار سے. آپ اگر کسی انسان کو بگاڑنا چاہتے ہو، عداوت سے، دشمنی سے نہیں بگاڑ سکتے. اس کے ساتھ پیار کرے، دوستی کرے. ہاں بڑا دوست ہو گیا تو یہ تھوڑا سا پاؤڈر ذرا پی لو، یہ 2 چک لگا لو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں تو پی رہا ہوں نا، تم بھی ذرا ایک کش لگا لو نا، کوئی مسئلہ نہیں. پیار پیار میں. توجہ کرنا، جتنے ہمارے نوجوان اس وقت بگڑ رہے ہیں وہ دوستی میں بگڑ رہے ہیں، وہ اخوت میں بگڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی اب خدا ناشتہ جو ایجنٹ ہے، آل محمد کے ماننے والوں کو جو بگاڑا جا رہا ہے، نماز سے دور کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ سے دور کیا جا رہا ہے، مراجع سے دور کیا جا رہا ہے. اب اس وقت ہمارے مرجعیت محفوظ نہیں ہے. تقریباً آدھا حصے سے زیادہ اب مرجعیت کے نظام سے ہٹ گئے ہیں. ابھی میں گیا بہت ساری جگہوں پر، ہم نے کہا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کہتے ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. آغا کچھ مراجع کا نام لیا تو معاذ اللہ لعنت بھیجی. یہ باقاعدہ ممبروں کے اوپر اب بالکل سوچی سمجھش کے تحت مراجع پہ لعنت کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل ولایت ہیں، اور ولایت کے نام پر ولایت سے دور کیا جا رہا ہے. مذہب کے نام سے ہمارے تمام مذہبی افراد کو، خدا کی قسم کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو اس سے پہلے تقلید کرتے تھے، خمس بھی نکالتے تھے، علماء کو بھی مانتے تھے، لیکن اب ان کو سمجھ میں آگے نہیں یار یہ بہت مشکلات کھڑے کرتے ہیں. جو آسان راستہ جب جنت کا ہے، سستی جنت جب مل رہی بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، تو کیوں یہ مہنگی جنت کو خریدا؟ آپ زکوٰۃ بکات کی کوئی ضرورت نہیں. مجتہد کی تقلید کریں گے تو زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، نماز بھی، یہ وہی غسل جنابت سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک سب کچھ واجب ہو جائے گا. ادھر آ جاؤ نا، ادھر تو کچھ نہیں ہے. یہ سستا راستہ جب موجود تھا ہمارے لیے تو شارٹ کٹ اب ہماری شیعوں کو لے کے جا رہا ہے. یہ عقائد امامیہ کا 2 لفظ آپ کو کہتا ہوں، تھوڑا سا ہم بھی سنبھل جائیں. ہم کہاں پہنچ گئے، تشیع کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. اب ولایت کا اصلی معنی سے ہٹایا جا رہا ہے. ولایت نظام حکومت ہے،
हमारे घर पर आले मोहम्मद की हुकूमत है। अभी अभी मैंने अभी मौला के आपको रिवायत सुना दिया, वो फराइज को कायम करता है, हराम चीज़ों से रोकता है, दुश्मनान आले मोहम्मद से दूरी इख्तियार करता है, आले मोहम्मद की दोस्ती पर कट मर जाता है। ये निज़ाम विलायत है, सब बातों को मानने का नाम विलायत है। देखिए अब मैं अक़ीदतुना फिल इमामा, हमारा अक़ीदा अइम्मा के बारे में, हम अइम्मा को क्या मानते हैं, उनके बारे में हमारा क्या अक़ीदा है। सबसे पहले अइम्मा के मकामात को, मनाजिल को, मरातिब को बयान करते हैं। फरमाया अइम्मा, ये लफ्ज़ इधर आया है, इन्नमा हुम इबादुन मुकरमून इख्तस्सहुमुल्लाहु बिकरामतिही व हबाहुम बिविलायतिही व इज़कानु फ़ी आला दरजातिल कमाल अल्लायक़ती फ़िल बशर मिनल इल्मि व तक़वा व शुजाअ वल इफ़्फ़ा। खुलासे कलाम यह है, अइम्मा के बारे में हमारा नज़रिया ये है, ये खुदा की बरगुज़ीदा और पाकीज़ा हस्तियाँ हैं। अल्लाह ने इनको इंतखाब कर लिया है विलायत के लिए, इमामत के लिए, और बशरियत के जितने आला दर्जात हैं, तक़वा में, शुजाअत में, इल्म में, इफ़्फ़त में, उन ताला दर्जात पर हमारा अइम्मा फाइज़ है। हमारे अइम्मा से बढ़कर कोई शुजा नहीं है, हमारे अइम्मा से बढ़कर कोई बहादुर नहीं है, उनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है, उनसे बढ़कर कोई मुत्तक़ी नहीं है। ये सारे आल मोहम्मद के फ़ज़ाइल मनाक़िब को बयान किया। उसके बाद कहते हैं वला नअतक़िद फ़ी अइम्मतिना मा यअतक़िदुहु अल-ग़ुलातु वल-हुलूलियून, लेकिन हम इस बात के मुतक़िद नहीं हैं कि अइम्मा के बारे में हम जो गुलात का नज़रिया है उसके हम कायल हों, या हुलूलियून का नज़रिया है। ये पहले भी थे बेगैरत लोग, खुद अइम्मा के ज़माने में थे। अइम्मा को तो लानत भेजी है मौला कायनात ने, इमाम सादिक ने, इमाम रज़ा ने, इतने गुलू के खिलाफ क्यों ये कर रहे? जो हमने नहीं बोला तुम्हें किसने कहा है इतने सारे हमारे फ़ज़ाइल को बढ़ाकर खुदा की तौहीद को ख़राब कर दो। अभी अभी मैं रिवायत को पढ़ूंगा, तवज्जो करें। कुछ लोगों का नज़रिया है, हुलूलियून का नज़रिया है, रब्बुल इज़्ज़त का जो कमाल है, जमाल है, अज़मत है, रुबूबियत है, वो मुजस्सम हो गई, खुदा की तौहीद मुजस्सम होकर सामने आया। तवज्जो करना, ये अभी भी हमारे ज़ाकिरीन कहते हैं खुदा के सारे कमालात जब मुजस्सम होकर रोए ज़मीन पाए तो अली बन गए। अली खुदा की तौहीद के कमाल का नाम है, सारे सिफात जमाल का नाम है। अब जब सारा का सारा अली की शक्ल में है तो अब अली ज़मीन पर खुदा की हुकूमत के मालिक है। जिसे मौत देना चाहे मार दे, जिसे ज़िंदा करना चाहे ज़िंदा रखें, बस पूरी हुकूमत अली के मालिक में। अली याने तजस्सुम परवरदिगार, खुदा मुजस्सम हुए हैं आल मोहम्मद की शक्ल में। ये हुलूलिन का नज़रिया है। कहा कि हमारा ये नज़रिया नहीं है, खुदा अलग है, आल मोहम्मद अलग है। कभी भी खुदा जो है मुजस्सम होकर किसी की शक्ल में नहीं आया है। अगर खुदा को मुजस्सम होकर किसी की शक्ल में कहता है तो ये हुलूलिन का नज़रिया है। उसके बाद फिर गुलात, इसके बाद फिर गुलात के बारे में चंद जुमले कहता हूँ, अब दामन वक्त तो गुंजाइश नहीं है। आगा ने फरमाया अन्न एतक़ाद अल-उलूहिय्यति फिल अइम्मति वल अंबिया अलैहिमुस्सलाम बातिलुन वलिज़ा अनकर अल अइम्मतु अलैहिमुस्सलाम अलल गालीन अशद्दल इनकार वक़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम इहज़रू अला शबाबिकुम अल-गुलात ला यफ़सुदूनहुम, डरते रहो ए हमारे मानने वालों गालियों से, ये तुम्हारे नौजवानों को बिगाड़ेगा, फासिद करेगा। उसके बाद फरमाया फ़इन्नल गुलात शर्रु खल्क़िल्लाह, रोए ज़मीन की बदतरीन मखलूक गुलात है। क्या करते हैं गुलात? युसग़्गिरून अज़मतल्लाह व यदऊन अर्रुबूबिय्यत लिअबादिल्लाह, खुदा की तौहीद को ख़राब करते हैं, अज़मत इलाही को बढ़ाते हैं और आल मोहम्मद को ले जाके खुदा के सीट पे बिठाते हैं। युसग़्गिरून अज़मतिल्लाह, अज़मत परवरदिगार को घटाते हैं। आप अभी जाके देखें, हमारे एक ज़ाकिर ने लिखा है, पढ़ा है, साइट पे मौजूद है, और अभी हमारे वहाबी सब इसी से इस्तेनाद करते हैं। हमें काफिर कहने की सबसे बड़ी दलील अब इनकी तकरीरें हैं। उसने कहा है मिंबर पर, हजारों का मजमा, इससे दाद मिल रहा है, किसी को शायद जिंदगी में ना मिली हो। वो कहता है जब मौला इमाम हुसैन की शहादत हुई, नहीं सारे असहाब शहीद हो चुके थे, मौला इमाम हुसैन अभी शहीद नहीं हुए थे। रब्बुल इज़्ज़त खुदा इमाम हुसैन के सामने आया, कहा हुसैन ने तूने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा एहसान मेरे गर्दन पर रख दिया, सारे अजीज शहीद हो गए, अब सिर्फ तू रहा।
میں نہیں چاہتا ہوں تو شہید ہو جائے، تو بچ جا، تو بچ جا، جو چاہے مجھ سے میں تجھے عطا کرتا ہوں، اب بتا مجھ سے کیا چاہتے ہو، سب تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین نے فرمایا رب العزت میرے تو سارے گھر بال اٹھ گیا، سارے عزیز شہید ہو گئے، نہیں میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ شہید ہونا چاہتے ہو تو پھر چلو ایک کام کرتے ہیں، آپ شہادت کی بات آ کے عرش الہی پہ بیٹھنا، آج کے بعد آپ کی خدائی، میں خدائی آپ کو دے دیتا ہوں، نظام خدائی آپ چلا لینا، اور میں جا کے آپ کی قبر میں آپ کے روضے اطہر میں سو جاتا ہوں، آپ کے زواروں کو سنبھالنا میرا کام ہے، وہ جو چاہے میں دوں گا، اور میری ایک پوری کائنات کا نظام کا سنبھالنا آپ کا کام ہے، آج کے بعد آپ خدائی کریں گے اور آپ کے زواروں کی نیاز کو میں پورا کروں گا۔ اس سے بڑی باتیں آقا بہت سارے جی آقا شرم آتی ہے ایسی باتیں اگر پورا کہا، اس سے بڑی باتیں ہیں۔ اچھا ابھی میں اس روایت کو آخر میں پہنچا دیتا ہوں، وقال اس روایت کا آخر ہے ان الغرات شر من الیہودی والنصارى والمجوس، غالی لوگ یہودیوں سے بدتر ہے، نصارہ سے بدتر ہے، مجوس سے بدتر ہے، والذین اشرکوا مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا کائنات نے ان غالیوں سے برات کی، ان سے دوری اختیار کی، نفرت کی۔ کچھ لوگ آخری زمانے میں مجھے اتنا بڑھائیں گے، لوگوں کی توحید کو خراب کر دیں گے۔ فرمایا انی بریء من الغلات، میں غالیوں سے نصیریوں سے بری ہوں، کبراءۃ عیسی ابن مریم، جیسے عیسی ابن مریم نے ان سے برات اختیار کی جو کہا قالت المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ان سے برات اختیار کی، جیسے حضرت عیسیٰ ناراض ہوئے، دوری اختیار کی جو خدا کی توحید کو خدا کے لیے بیٹا ثابت کر رہے تھے یا خدا ناہستہ خدا کے لیے مثل ثابت کر رہے تھے، اس سے حضرت عیسیٰ نے دوری اختیار کی۔ اس کے بعد فرمایا اللہم انی بریء من الغلات کبراءۃ عیسی ابن مریم اللہم اخذلہم ابدا ولا تنصرہم احدا، خدایا پروردگارا وہ لوگ جو ہمیں اپنے مقام سے اس قدر آگے بڑھا دیتے ہیں کہ توحید تک پہنچانے والے، ان کو ذلیل و خوار کر، ان کی کبھی نصرت نہ کر۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کا حدیث کا بھی جو ہے نا حوالہ دیا، دوسری روایت میں ہے ایاکم والغلو فینا، کبھی ولایت کے نام سے ہمارے بارے میں غلو نہ کرنا، حد سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، اعتدال میں رہنا۔ ایاکم والغلو فینا، ہمارے بارے میں غلو نہ کرنا، انا عبید مربوبون، ہم خدا کے مخلص بندے ہیں، خدا نے ہمارے تربیت کے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، اسی بندگی میں ہمارا سارا افتخار ہے۔ اس کے بعد پھر سدیر کا جملہ توجہ کر، جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس کو میں تطبیق کروں، آپ کیا موجود ہے یہ روایت۔ قال سدیر قلت لابا عبداللہ ان قوما یزعمون انکم آلہہ، کچھ لوگ تو آپ لوگوں کو خدا مان بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت سب کچھ دے سکتا ہے، اہل بیت جو ہے نا خدا ہے، جو کچھ چاہے، کوئی چیز منع نہیں ان کے لیے۔ ان کا نظریہ یہ ہے انکم الہ ویتلون بذالک علینا قرآنا، اور پھر آپ لوگوں کا خدا ہونے پر قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کی الوہیت کے قائل ہوئے ہیں، اوپر سے پھر قرآن کی آیت سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ یتلون علینا قرآنا، وہ کون سی آیت ہے بھائی جس میں ہمارا خدا ہونے کے لیے انہوں نے استدلال کیا؟ کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، بھائی صاحب آیت میں واضح ہے دو خدا ہے، صاحب واضح آیت ہے بھائی، دیکھو سنو، فی الارض فی السماء الہ وفی الارض الہ، خود قرآن میں دو خداؤں کا ذکر کیا ہے، فی السماء الہ وفی الارض الہ، ایک خدا آسمان میں، ایک خدا زمین میں ہے۔ زمین میں جو خدا ہے جو نظام کو چلا رہا آل محمد ہے، اسی کو مفوضہ کا علم کلام کی کتابوں میں مفوضہ کہا ہے، سارا کائنات کا کنٹرول نظام آل محمد کے ہاتھ میں، یہ خدا ہے، یہ زمینی خدا ہے، اور پھر آسمانی خدا، خود خدا اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو قرآن کی آیت دو خداؤں کے قائل ہے۔ دیکھیں مولا نے کیا کہا، سنیں، یہ استدلال ہے ان کی، الحمدللہ یہ آج کل کے ذاکرین ان آیت کا پتہ نہیں ان کو، اپنی طرف سے استدلال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت سے استدلال کی، مولا نے فرمایا یا سدیر سمعی و بصری و بشری و لحمی و دمی و شعری من ہؤلاء بری و بری اللہ منہم
ما हाउलाई अला दीनी वला दीन आबाई वल्लाह ला यजमाउनी अल्लाह इय्याहुम यौमल क़यामा इल्ला वहुव साख़ितुन अलैहिम। ए सुदैर, कसम ब खुदा, मेरी आँख, मेरी कान, मेरे आज़ा, मेरा खून, मेरा वजूद इन लोगों से बरी और बेजार है, और खुदा भी इनसे बरी और बेजार है। खुदा की कसम, ये हमारे दीन पर नहीं है, ये आल मोहम्मद के दीन पर नहीं है, ये इनके अपने नज़रियात है, आल मोहम्मद का ये नज़रिया नहीं है, हम इनके नज़रिए से बेजार है। उसके बाद फरमाया क़यामत के दिन हमें इनके साथ खुदा जमा नहीं करेगा, ये लोग सीधे चले जाएंगे जहन्नम में, इनका चेहरा भी हमें देखना नसीब नहीं होगा। लेकिन जो हमारे मानने वाले होंगे, न तन्हा हमारे साथ, हम उनकी शिफात करेंगे, हमें जन्नत में लेके जाएंगे। उसके बाद फरमाया वह हुआ साख़ितुन अलैहिम, रब्बुल इज़्ज़त इनसे गज़बनाक है। आखिरी रिवायत, हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दुरूद पढ़ दीजिएगा। इमाम के 4 नाइब आए, नवाब खासा, नवाब अरबा। क्या नाम है इमाम के नाइबून का? सबसे पहले कौन था? और दूसरा मोहम्मद बिन हुसैन, तीसरा हुसैन, चौथा अली इब्न मोहम्मद समरी। अली इब्न मोहम्मद समरी से मौला ने फरमाया तुम्हारे बाद मेरा कोई जानिशीन नहीं, मेरा कोई नाइब नहीं है, लोगों को बता दो कि अब नवाब का सिलसिला, नवाब खासा का सिलसिला ख़त्म है, और तू भी अब अपनी तैयारी करो, 6 दिन के बाद तेरा डेट है, तूने दुनिया से जाना है, सिर्फ 6 दिन अपना वसाइल जमा करो, आप आखिरत की तैयारी करो, और खुदा की जानिब से ग़ैबत कुबरा वाक़ होने वाला है, ग़ैबत कुबरा वाक़ होने वाला है, और उसमें मेरा ज़ुहूर नहीं होगा मगर इज़्न इलाही से, खुदा के हुक्म से, खुदा के फरमान से। खुदा के फरमान से पर्दे गैब में जा रहा हूँ, खुदा के फरमान से पर्दे गैब से बाहर आऊँगा, ना जाने में मेरा अख्तियार है, ना आने में मेरा अख्तियार है, यह हुक्म रब्बुल इज़्ज़त है। उसके बाद फरमाया याद रखना कुछ लोग आएंगे बेदीन, वो हमारे बारे में इंतहाई नज़रियात को, अफकार को बिगाड़ेंगे, आल मोहम्मद के नाम से लोगों की जहनों में इंतहाई गलत और नाजायज़ अफकार डालेंगे, याद रखना ये हमारा नहीं है। और ये गुलात में से जितने भी गाली कौन है, कहा वो लोग खुदा की तौहीद में हमें शरीक करार देंगे, और खुदा की हुकूमत में हमें शरीक करार देंगे, खुदा की कुदरत में हमें शरीक करार देंगे। हम न खुदा की तौहीद में शरीक है, न खुदा की कुदरत में शरीक है, न खुदा की इबादत में शरीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत सिर्फ खुदा की, किसी की इबादत जायज़ नहीं है। व क़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, हमारे लिए रुकू जायज़ नहीं है, हमारे लिए सजदा जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि खुद अइमा के बारे में जनाब हज़रत सलमान जब मुसलमान हुए, आए सरवर कायनात की खिदमत में, तो बहुत ज़्यादा पैगंबर के एहतराम में झुके और पाए अतहरे सरवर कायनात को बोसा देने लगे। पैगंबर एकदम चौंका सा, ये क्या करो सलमान, इतना झुक गए, पाँव के बोसे दे रहे हो, खुदा के अलावा किसी के सामने झुकना जायज़ नहीं है। मैं रब्बुल रहमतुल आलमीन ज़रूर हूँ, नबूवत और रिसालत के मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन तेरा जबी खुदा के सामने झुकेगा, ना बंदे के सामने। इतना भी आले मोहम्मद और पैगंबर बर्दाश्त नहीं करते थे खुदा के अलावा जो किसी के सामने जाके जो है वो झुक जाए। अब मैं इस रिवायत को पढ़ता हूँ जनाब सुदैर ये मौला की जो है ना आखिरी नाइब का, क़त वरद फी तौक़ी अन साहिब ज़मान सल्लल्लाहु अलैहिम रद्दन अलल गुलात। हज़रत इमाम ज़माना का लेटर गुलात के नज़रिए को रद्द करते हुए और उस नज़रिए के मानने वालों को दूर करते हुए कि आल मोहम्मद के मानने वाले नहीं है। फरमाया या मोहम्मद इब्न अली इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अम्मा यसिफून सुब्हानहु व बिहम्दिह, रब्बुल इज़्ज़त हर मुमकिन की सिफात से बालातर है, तमाम सिफात मुमकिन से बालातर है। लैसा नहनु शुरकाउहु फी इल्मिही वला फी कुदरतिही वला फी रुबूबियतिही, हम ना खुदा की कुदरत में, हुकूमत में शरीक है। बात तवज्जो करें बरादरान अजीज, देखें हुकूमत परवरदिगार एक ऐसी हुकूमत है, कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में कहा गया कुल्लु शैइन फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ऐसी बात हम नहीं कह सकते
یہ آل محمد کو موت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آل محمد بھی مر جاتے ہیں اور آل محمد کے لیے بھی موت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے ٹھیک ہے وہ تو شہداء بھی زندہ ہے، وہ حیات معنوی ہے، وہ حیات عرفانی ہے، وہ حیات دوسری حیات ہے، لیکن یہ حیات جسمی مولا کائنات شہید ہوئے، اور شہادت بڑا درجہ ہے۔ شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ناخواستہ اس کا درجہ گھٹ جاتا ہے، شہید ہونے سے اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے۔ تو ابھی مثال کے طور پر ہمارے کچھ جو برادران آئے انہوں نے کہا نہیں آل محمد تو اصل پیدا ہوئے ہی نہیں ہے، وہ سب کے سب نزول کرتا ہے۔ آقا اتنا بری بات اب نیٹ پر موجود ہے، شرم آتی ہے۔ کوئی بھی امام پیدا نہیں ہوئے ہیں، ولادت کا انکار ہے بھائی، نزول باقاعدہ جان بوجھ کر یہ جملہ جو ہے نا سب جگہوں پر موجود ہے، نزول آل محمد، ظہور آل محمد۔ اب تھوڑا سا ذرا سوچ کے بات کرو، ظہور کا معنی کیا ہے؟ ظہور کا معنی یہ ہے کہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے، باپ کی ذریعے سے نہیں آیا ہے، عرش الہی پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات سے کہا بس جاؤ زمین پر، جیسے قرآن نازل ہوئے ہیں اسی طرح سے آل محمد نازل ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارا غلات کا نظریہ ہے آل محمد کی ولادت نہیں ہوتی، ان کا ظہور اور نزول ہوتا ہے۔ وہی نعرے لگ گئے یار، بڑے سبحان اللہ، کہاں جا کے بگاڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے آل محمد مولا کائنات کا کوئی باپ نہیں ہے، مولا کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اس نظریے کو جو مانے گا کوئی سید دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے ان نظریات کو سوچ سمجھ کر انتہائی دقت کے ساتھ جو ہے نا، بہت اچھا، یہ برادران برگے رہ گیا، اس کو آپ تطبیق کریں، پڑھیں، کسی عالم سے اس کے ترجمہ کروائیں، بہت اہم مطالب اس کے اندر۔ تو ابھی ہم آپ کے لیے کچھ موضوعات محرم کے حوالے سے پیشنہاد کرتے ہیں، اور ان موضوعات کے اوپر آپ اگر بولیں گے اور لوگوں کی عقائد اور افکار کو ٹھیک کریں گے، صحیح نظریہ پہنچائیں گے، صحیح دین پہنچائیں گے، تو آپ کو بڑا ثواب میں ہوگا۔ دیکھیں آقا، پچھلے ہفتے کا بھی ساتھ لکھ دیجیے گا، پچھلے ہفتے کا بھی ساتھ لکھ دیجیے گا، جو لوگ پچھلے ہفتے میں تو وہ بھی ساتھ لکھ دیجیے گا۔ اپنے پیشنہاد مشورہ وغیرہ میں لکھنا ہو تو وہ درس کے حوالے سے، آئندہ پروگرام کے حوالے سے جو لکھنا چاہیں لے کر دیکھتا رہا۔ سب موضوع لکھ رہے ہیں، جب تک ٹائم میں پہنچو گے آپ لکھ کے دے دیں، پچھلے ہفتے میں دے دیں، پچھلے ہفتے والے دے دیں۔ انشاءاللہ 2 ہفتے چھٹی ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو شہادت ہے، اس کے بعد بھی شہادت ہے، 2 شہادت میں آتے ہیں۔ اتوار میں چھٹی رکھی کیونکہ مولانا حضرات میں مجالس ہوتی ہے، لہٰذا اس میں چھٹی رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عرفہ کے بعد یعنی 26 اگست کو جو اتوار آئے گا وہ، اور اس کے بعد 2 سپٹمبر کو جو اتوار ہوگا 2 جلسے رہتے ہیں بس۔ 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ آخری ہوگا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ محرم کے حوالے سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ باقی کچھ موضوعات ہیں جو آغا صاحب محرم کے حوالے سے بتانا چاہ رہے تھے، آپ اگر سیکھ لیں، دیکھ لیں، تیاری آپ کو خود کرنی ہے، موضوع آغا صاحب بتائیں گے۔ چاہے ابھی لکھ لیں، چاہے بتا اگلے 2 ہفتے بعد بھی پرچہ دے سکتے، جلدی نہیں ہے، چاہے تو بعد میں یہ لکھی، جلدی نہیں ہے، چاہے آپ کا 2 ہفتے کا ٹائم ہے۔ میں مختصراً یہ 5 موضوع آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں۔ میں نے خود ان 5 موضوعات پر پڑھا ہے، البتہ 6واں موضوع بھی بہت ضروری ہے، اور اس سال میں خود اسی موضوع پہ پڑھ رہا ہوں، اور بہت سارے مطالب میں نے جمع کیا ہے۔ میں آغا صاحب کو وہ دے دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی دے دیں۔ میں نے امام زمانہ کے حوالے سے کام کیا ہے، معرفت امام زمانہ، آیات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، حکومت امام زمانہ، اصحاب امام زمانہ کی خصوصیات، ان کی صفات، مختلف حوالوں سے، لیکن وہ عربی ہے، بس آپ کو زحمت ہوگی اس کے ترجمہ جو کہیں سے لے لیں۔ ایک اہم ترین موضوع جو ہے نا ہمارے لیے، اور وہ بہت زیادہ تاکید ہے، وہ معرفت امام زمانہ ہے۔ معرفت امام زمانہ میں امام زمانہ کو پہچانوانے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہم سب کا جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ارتباط امام زمانہ ہے، امام زمانہ کی شناخت ہے، امام زمانہ کی پہچان ہے۔ آپ نہیں کرائیں گے تو کون کرائیں گے؟ روایات میں آیا ہے امام زمانہ فراموش نہ ہو، بھول نہ جائیں، ذہنوں کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کرو، بار بار۔ اسی وجہ سے کہا ہر روز زیارت ہے آل یاسین پڑھو، دعائے احد پڑھو، ہر جمعے کے لیے دعائے ندوہ پڑھو۔ لہذا 6واں جو موضوع ہے وہ معرفت امام زمانہ، معرفت امام زمانہ۔ یہ کتاب جو ہے پوری ولایت پہ ہے، یہ عقائد پر ہے،
شیعوں کے عقائد امامیہ، یہ اصل متن جناب مظفر کی ہے. اس کے بعد حضرت آیت اللہ خزعلی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ جو ہے نا ابھی تقریباً 2 جلدیں ہو گئی ہے، یہ دوسری جلد ہے میرے پاس. تو پورا علماء امامیہ کا نظریہ، آیات روایات کے سالڈ اور خالص جو نظریہ ہے وہ عقیدتنا کر کے وہ بیان کیا ہے، اور پڑھنا چاہیے. میں نے خود کئی مرتبہ پڑھا ہے بہت بہترین. جی ہاں پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے، اس کے بغیر تو صحیح شے نہیں ملے گا. اچھا ایک بات جو ہے نا، یہ آپ ولایت کے موضوع پر جا کر فضائل کو بیان کریں، مناقب کو بیان کریں، لیکن صحیح ولایت کی تفسیر کریں. اسی طریقے سے مقام اعلی محمد کو بیان کرتے فضائل کی ضمن میں ان کو نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب کچھ. جیسے چونکہ مجبوری ہے ہماری، معاشرہ ہمارے ساتھ چلتا نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے نماز پہ بول دیا تو وہ بولے گا یار یہ کہاں کا آگے محرم میں نماز لے کے بیٹھے میں. تو لہٰذا ولایت کی ساتھ سنت جیسے ہمارے ذاکرین کرتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں جو ہے نا وہ ولایت کی صورت میں سب کو بیان کرنا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات.